السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا کیونکہ مجھے شروع سے ہی گھر میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے تو میرا گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا اور میں اپنا سارا وقت گھر سے باہر گزارتا۔ لیکن جب سے بھابھی گھر میں آئی تھی تو میں بھائی کے کہنے پر جلدی گھر واپس آ جاتا تھا۔ میری بھابھی رخصت ہو کر جب سے اس گھر میں آئی تھی مجھے ایسا لگا تھا کہ ان کے آنے سے سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہمارا گھر جو بالکل بھی گھر نہیں لگتا تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی، سب کچھ پہلے کی طرح اچھا ہو جائے گا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں جو بہت ساری تبدیلیاں آئی تھیں انہوں نے مجھے کافی حیران کیا تھا۔ میں گھر کے معاملات میں زیادہ مداخلت تو نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ دیکھ رہا تھا، جو کچھ محسوس کر رہا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ لیکن کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اسی لیے میں کسی بھی معاملے میں اپنی رائے دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا اور خاموش رہتا۔ میرے بڑے بھائی نے ہی ہمیشہ پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ تو کچھ غلط کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس سے مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے بڑے بھائی سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کسی دوسرے کے معاملے میں بالکل نہیں پڑنا اور نہ ہی کسی کے کام سے کچھ لینا ہے۔ میں اپنے کام پر دھیان دینے لگا تھا اور میں نے گھر میں ہونے والی ہر چیز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں نے اپنے دل و دماغ میں یہی بات بٹھا لی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بار بار بھٹک بھٹک کر سوچ اسی طرف جاتی تھی جیسا میں بالکل بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا تھا جو میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ میں جو اتنے عرصے سے اس راز کو جاننے کے چکروں میں تھا اور بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دن ایسا ہو گیا تھا کہ وہ حقیقت خود میرے سامنے کھل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت اس قدر خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔ جو کچھ میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں مجھے یہ کچھ بھی دیکھنا پڑے گا۔ آج زندگی مجھے عجیب سے مقام پر لے آئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ایک طرف میرا بھائی تھا اور دوسری طرف اس سے جڑا اتنا بڑا راز۔ میرا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جو کچھ میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں کیسے جھٹلا دیتا۔ اگر میں نہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا تب بھی حقیقت بدل نہیں جانی تھی، اور اس حقیقت نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی کبھی مجھے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ اس چیز نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی تھی کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کس طرح سے ہماری زندگیاں بدل گئی تھیں اور دلوں میں محبت کی جگہ شک نے جگہ بنا لی تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن کیا میں اپنے فیصلے پر قائم رہ سکتا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ان ساری صورتحال کے بعد مجھے کچھ تو فیصلہ لینا ہی تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے ایک فیصلہ لیا تھا، اور جیسے ہی میرا فیصلہ میرے گھر والوں کو معلوم ہوا تھا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ سب نے مجھے سمجھانے کی یا روکنے کی کوشش کی تھی تاکہ میں اپنا فیصلہ بدل سکوں، لیکن کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد میں مزید کچھ بھی دیکھنے اور برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی لیے میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ میں یہاں سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا جہاں پر کوئی بھی ایسی بات مجھے یاد نہ رہے جو اس گھر میں میرے ساتھ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا سارا سامان اکٹھا کر کے
اس گھر سے کہیں دور چلا جاتا، میرے بھائی نے مجھے روک لیا تھا اور انہوں نے مجھے ایک ایسا راز بتایا تھا جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں حیران اور پریشان ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور شہر میں ہمارا اپنا گھر تھا۔ میرے ابا اپنا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے ہمارے مالی حالات کافی اچھے تھے۔ کبھی بھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، اور پھر میرے بڑے بھائی نے بھی ابا کے ساتھ یہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور ہماری ایک ہی بہن تھی۔ بہن ہم دونوں بھائیوں سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں بھائیوں کی اور اماں ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی۔ ہم سبھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ میں بھی سب کا لاڈلا تھا۔ مجھ سے بڑا میرا بھائی عمر میں مجھ سے زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیونکہ اس نے بہت جلدی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، اس میں سنجیدگی تھی، اسی لیے ہم دونوں بہن بھائیوں کو ہمیشہ اس نے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا تھا۔ میں اپنے بھائی سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم دونوں میں عمروں کا بہت فرق ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے بھائی کو بچپن میں بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت سنجیدہ رہنے والے انسان تھے۔ بچپن سے ہی انہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کا ہنر آتا تھا، اسی لیے میرے ابا بہت ہی خوش اور مطمئن رہتے تھے کہ کم از کم ان کا ایک بیٹا تو ایسا ہے جو کہ شروع سے ہی ذمہ دار ہے، اور اسے اس کی ذمہ داری سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ بھائی کے مقابلے میں بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ مجھے گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ گھر میں کیا ہو رہا تھا مجھے اس بات کا بھی کچھ علم نہیں ہوتا تھا۔ جب تک میری بہن اس گھر میں تھی تو وہی مجھے سب کچھ بتاتی تھی، لیکن پھر اس کی شادی کے بعد تو میں بالکل جیسے گھر کے معاملات سے الگ ہو گیا تھا۔ میں اپنا وقت یا تو پڑھائی میں گزارتا تھا یا پھر گھر سے باہر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی گھر کے کسی معاملات میں نہ تو پڑھنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس چیز کی ضرورت محسوس کی تھی، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ گھر میں سب بڑے موجود ہیں اور وہ ہر معاملے میں مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں اور اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ایسے میں کسی کو بھی نہ تو میری رائے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مشورے کی، اسی لیے میں ایسی کوئی بھی کوشش کبھی نہیں کرتا تھا۔ جبکہ اب جیسا کہ میں بڑا ہو رہا تھا تو میرے بابا اکثر مجھ سے یہی کہا کرتے تھے کہ میں گھر کے معاملات میں دلچسپی لیا کروں، لیکن بھائی ہمیشہ ابا سے یہی کہتے تھے کہ وہ مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک یا پابندی نہ لگایا کریں۔ میں اپنی مرضی سے جیسے چاہوں زندگی گزاروں، اور گھر کے معاملات کو اور سارے کاروباری معاملات کو سنبھالنے کے لیے وہ موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہی محبت تھی جو مجھے ان کے اور زیادہ قریب کرتی تھی۔ ابا سے زیادہ میں اپنے بڑے بھائی کے قریب تھا۔ میں ان سے کوئی بھی فرمائش کرتا تو انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا تھا، اور میری ہر فرمائش کو فوراً سے وہ پورا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میری بہن کی بھی انہوں نے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ اور اب جب کہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم بڑے ہو رہے تھے، اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں بدل گئی تھیں۔ گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے، اور میری امی جو ہم سب سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنے گھر کو اس طرح سے انہوں نے جوڑ کر رکھا تھا کہ سبھی لوگ اس بات کی مثال دیتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میری اماں نے میری بہن کی اور بھائی کی شادی کے لیے بہت سارے ارمان دل میں سجائے ہوئے تھے جنہیں وہ جلد سے جلد پورا کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن کا رشتہ ہو گیا تھا، لیکن بھائی کے لیے ابھی کوئی مناسب لڑکی اماں کو نہیں ملی تھی۔ وہ کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں تھی جو انہی کی طرح اس گھر کو جوڑ کر رکھتی
اور اس گھر کو گھر بناتے، لیکن ابھی تک ان کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی اور انہیں ابھی تک ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی تھی، مگر شاید اس گھر کی خوشیاں دیکھنا ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ گھر میں کوئی بھی خوشی ہوتی، ہم بھائی بہنوں میں کسی کی بھی شادی ہوتی، میری اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہیں اچانک سے ہی دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی تھی۔ اماں کا اس طرح سے چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور ان کے جانے کے بعد سبھی لوگ انہیں بہت یاد بھی کرتے تھے۔ اماں کے بعد اس گھر کو میری بہن نے سنبھال لیا تھا، لیکن آخر کو وہ بھی کب تک اس گھر میں رہتی؟ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اس کا رشتہ بھی طے تھا، اسی لیے اس کے سسرال والوں نے اماں کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد شادی کا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے میرے ابا انکار نہیں کر پائے تھے، کیونکہ وہ بیٹی والے تھے اور اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے میری بہن کو اگلے گھر میں جا کر کوئی بھی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل اسے رخصت ہو کر اپنے گھر جانا ہی تھا۔ اسی لیے میرے ابا نے ان لوگوں کی بات مانتے ہوئے میری بہن کی شادی طے کر دی تھی، جبکہ وہ خود ابھی شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ اس نے ابا سے یہی کہا تھا کہ جب تک میرے بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو جاتی اور اس گھر کو سنبھالنے کے لیے کوئی عورت نہیں آ جاتی، تب تک وہ کیسے ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ لیکن میرے بابا نے انہیں محبت سے اور پیار سے سمجھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم لوگ اپنا گزارا کر لیں گے، وہ اپنے گھر جانے کی تیاری کرے، ایک نہ ایک دن تو اسے جانا ہی ہے۔ آخر کار ابا کے سمجھانے پر اس نے ہاں کر دی تھی، اور پھر اس طرح سے میری بڑی بہن رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو گھر میں بالکل بھی دل نہ لگتا تھا۔ اس کی موجودگی میں بھی میں پھر بھی گھر میں تھوڑا بہت وقت گزارتا تھا، لیکن اب جب سے وہ گئی تھی تو اس گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اسی لیے میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ ابا اور بھائی دونوں اپنے کام پر چلے جاتے تھے اور میں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا، اور جو بھی وہ فارغ وقت ملتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گزارتا تھا۔ میری آپی نے بھی اپنی شادی کے بعد میرے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ ان کی تو یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد بھائی کی شادی ہو جائے تاکہ اس گھر کو سنبھالنے والی کوئی آ جائے۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد ان لوگوں نے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ میری آپی کو وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ جب انہوں نے ابا سے اور بھائی سے بات کی، بھائی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پسند نہ تھی۔ وہ تو سب کی خوشی میں خوش ہونے والے انسان تھے۔ میں اپنے بھائی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا اور ہر وقت ان سے یہی کہتا تھا کہ بھائی ہو تو ان کے جیسا ہو، بنا کہے وہ ہر بات مان لیتے تھے۔ ان کے اندر جس قدر دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت تھی، یہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوتا تھا اور بھائی کی بہت تعریفیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا تھا، اور ان کے لیے نہ تو کبھی کوئی غلط بات سن سکتا تھا اور نہ ہی برداشت کر سکتا تھا، اور نہ ہی کبھی بھائی کے بارے میں کسی نے غلط بات کی تھی، کیونکہ میرے بھائی اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ سبھی بہت پیار اور محبت ملتی تھی، اور ہمیں تو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ میری بڑی بہن نے ان کے لیے جو لڑکی پسند کی تھی، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی، اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی تھیں۔ میری آپی کو وہ لڑکی اس لیے بھی زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ وہ بہت ہی سلیقے مند تھی، اور انہیں تو بھائی کے لیے وہ بالکل ٹھیک لگی تھی، کیونکہ میری بہن کو لگتا تھا کہ وہ لڑکی بھی بھائی ہی کی طرح بہت ہی اچھے دل کی مالک ہے۔ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے میری آپی نے میرے بھائی کا رشتہ اس جگہ پکا کروا دیا تھا۔ ہم لوگوں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے،
کیونکہ میری ہونے والی بھابھی یتیم لڑکی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا بھی بوجھ پڑے، اور میرے بھائی کو بھی یہ چیز بالکل بھی پسند نہ تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میرا بھائی جس سے مجھے اس قدر محبت تھی کہ جان سے بڑھ کر مجھے عزیز تھا، اور جس نے ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، آج اس کی خوشی میں ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ اب تو اس گھر میں رونق آنے والی تھی۔ یقیناً میری بھابھی آ کر اس گھر کو پہلے کی طرح بنا دیتی، جیسا یہ گھر اس وقت ہوتا تھا جب میری اماں زندہ تھی۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا اور پھر میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، اور جیسا ہم لوگوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ میری بھابھی بہت ہی سلیقے مند تھی۔ انہوں نے اس گھر میں آتے ہی اس گھر کو اس طرح سے سمیٹ لیا تھا اور بالکل ویسا بنا دیا تھا جیسا اس وقت ہوتا تھا جب میری اماں زندہ ہوتی تھی۔ وہ نہ صرف بھائی کی فکر کرتی تھی بلکہ میری اور ابا کی بھی بہت فکر کرتی تھی۔ وقت پر کھانا تیار ہوتا تھا، ہماری ہر چیز وقت پر تیار ہوتی تھی، اور میں جو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کچھ دنوں کا دکھاوا ہوگا اور اس کے بعد وہ باقی بھابھیوں کی طرح بالکل بدل جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایک یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ میرے بھائی کو بھی اپنی طرف کر لے، اور میرا بھائی جو مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ لیکن اب میرا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ میری بھابھی بہت اچھی تھی اور انہوں نے کبھی بھی میرے بھائی کو میرے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ میری اماں کی طرح ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میری چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اور تھوڑے ہی وقت میں میرے سارے ڈر اور شک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ میں مطمئن تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے بھائی کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی لڑکی میری بھائی کی بیوی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی عادتیں بالکل بھائی کی طرح ہی تھیں۔ انہی کی طرح وہ ہمدرد اور محبت کرنے والی تھی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی۔ میرے بھائی بھی اس چیز سے بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ان کی بیوی نے اس گھر کو دل سے قبول کیا تھا اور گھر میں رہنے والوں کے دل سے فکر کرتی تھی۔ ہم لوگ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور کیونکہ بھابھی آ گئی تھی ایسے میں بھائی بھی جلدی گھر واپس آ جاتے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو کام کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ دیر سے گھر واپس آتے تھے، لیکن ابا کے کہنے پر اب جب سے ان کی شادی ہوئی تھی انہوں نے جلدی آنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر کچھ وقت دوستوں کے ساتھ گزار کے گھر واپس آ جاتا تھا اور بھائی اور بھابھی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتا تھا۔ اور کیونکہ میری بھابھی یتیم لڑکی تھی، یہ بات میری بہن نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی، اور کیونکہ ان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، ان کی شادی ہو گئی تھی، وہ یہاں رخصت ہو کر آ گئی تھی، جبکہ ان کی چھوٹی بہن ان کی خالہ کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے ہی میری بھابھی کی خالہ کے گھر میں جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے میری بھابھی کو فون کر کے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے جائیں، اب وہ مزید اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میری بھابھی اس بات سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہم لوگ بھی اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنے سے انکار نہ کر دیں۔ انہوں نے جب ڈرتے ہوئے بھائی سے یہ بات کہی تھی تو بھائی نے فوراً حامی بھر لی تھی اور انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو اس گھر میں لا سکتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھابھی سے یہی کہا تھا کہ یہ گھر جتنا ہمارا ہے اتنا ہی اس گھر میں ان کا بھی حق ہے، یہ گھر ان کا بھی ہے، اور وہ اپنی بہن کو بنا کسی کی اجازت سے یہاں لا سکتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی میری بھابھی کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی، اور اگلے ہی دن وہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی یہاں لے آئی تھی۔ اور جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور جیسے ہی میں نے بھابھی کی بہن کو دیکھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ ان کی بہن کم عمر تھی، 18 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔
میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ خوبصورتی کا شاہکار تھی تو یہ بھی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ میں نے کبھی بھی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی میں اس قسم کی بری عادتیں اپنے اندر رکھتا تھا، اسی لیے میں نے کبھی بھی اس لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے وہ میری بھابھی کی طرح قابل احترام تھی، اسی لیے جب سے اس لڑکی نے ہمارے گھر میں آ کر رہنا شروع کیا تھا تو میں زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا، کیونکہ مجھے اس کی موجودگی میں گھر میں زیادہ وقت گزارنا یا گھومنا پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ وقت اور حالات کی ماری اگر ہمارے گھر آ ہی گئی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں کسی قسم کا خوف محسوس کرے یا پھر میری موجودگی کی وجہ سے اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے۔ اس لیے میں رات کو ہی گھر واپس آتا تھا اور بہت کم گھر میں وقت گزارتا تھا، لیکن کبھی کبھار جب اپنے گھر واپس آتا اور میں جب بھی دیکھتا تو میری بھابھی گھر کے سارے کام اپنی چھوٹی بہن سے کرواتی تھی اور وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا کہ جیسے اس کے لیے گھر کے یہ سارے کام کرنا بہت مشکل ہے، وہ ان سارے کاموں سے بہت تھک جاتی ہے، لیکن میری بھابھی پھر بھی گھر کے سارے کام اپنی بہن سے ہی کرواتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھابھی اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی، ایسے میں انہیں کام میں اس کی مدد کروانی چاہیے تھی، جبکہ وہ خود سارا دن اپنے کمرے میں آرام کرتی تھی اور وہ لڑکی اکیلی سارے گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ ایک دن میری بھابھی نے یہی کہا کہ انہیں کل کسی کام سے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ یقیناً ان کی بہن بھی ان کے ساتھ جائے گی اور میں نے گھر آنے کا ارادہ کیا۔ اس دن میں یونیورسٹی سے جلدی گھر واپس آ گیا اور جیسے ہی میں گھر واپس آیا تو مجھے بھائی کے کمرے سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیران ہوا تھا کہ بھابھی اور ان کی بہن تو اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، تو پھر بھائی کے کمرے میں سے یہ کس لڑکی کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ میں بھائی بھی بات کر رہے تھے اور ان کے ہنسنے کی آواز مجھے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے میری بھابھی آج اپنے گھر نہ گئی ہوں اور بھائی اور بھابھی ہی اپنے کمرے میں ہوں۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھا۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی اور کھانا بنانا اور کھانا دینا یہ بھابھی کی چھوٹی بہن کا ہی کام تھا، اسی لیے اس مقصد سے کہ گھر میں کچھ بنا تھا یا نہیں یہ جاننے کے لیے جب میں نے ان کی چھوٹی بہن کے کمرے میں جھانکا تو میں حیران ہو گیا کہ ان کی چھوٹی بہن اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، اور پھر جب مجھے دوبارہ سے بھائی کے کمرے میں سے آواز نہیں آئی تو میں حیران ہوا کہ وہاں پر کون ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کمرے میں بھابھی تو موجود نہیں تھی جبکہ ان کی چھوٹی بہن موجود تھی، اور دونوں سالی اور بہنوئی بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اب میں نے باقاعدہ طور پر اس بات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرا بھائی اپنی سالی کے ساتھ بہت ہنسی مذاق کرتا تھا اور ان دونوں میں کافی بے تکلفی بھی تھی جو کہ مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ بھابھی گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی تو ان کی چھوٹی بہن ان کے کمرے میں بھائی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگتا تھا، لیکن میں بڑے بھائی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے تھے اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن اس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا مجھے ان کا کچھ پسند نہ تھا، اور کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ جب ایک دن میں گھر واپس آیا تو میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران ہو گیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ میری شادی اپنی سالی سے کروانا چاہتے ہیں، جبکہ مجھے ابھی شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا،
لیکن بھائی نے مجھ سے یہی کہا کہ کیونکہ وہ لڑکی ہے اور اسی گھر میں رہ رہی ہے تو کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رکھا جائے، تاکہ محلے والوں کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی غلط بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بھی کہے، وہ اس سے میرا نکاح کروا کے اسے بھی اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت انکار کیا تھا، لیکن بھائی نے زبردستی میری اس سے شادی کروا دی تھی، اور انہوں نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ بڑے بھائی کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، اچھی تھی، لیکن میں خود ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں اب تک شادی سے انکار کر رہا تھا۔ لیکن اب بھائی کے مجبور کرنے پر زبردستی میری شادی ہو ہی گئی تھی اور میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب پتہ چلا کہ وہ لڑکی تو پیٹ میں کسی کا بچہ لے کر میری بیوی بنی ہے۔ کیونکہ جیسے ہی شادی کی پہلی رات میں کمرے میں گیا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ میری نئی نویلی دلہن، جس کے ساتھ میری زندگی کی نئی شروعات تھی، وہ تو پہلے سے ہی کسی کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، کیونکہ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا، جس سے یہ بات صاف معلوم ہو رہی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں اپنی حد میں رہنے والا لڑکا تھا اور میں اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے کبھی میں نے اس لڑکی پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ کبھی کبھار اس پر نظر جاتی تھی اور وہ بھی صرف اس کا چہرہ ہی دکھائی دیتا تھا، ورنہ اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں چھپایا ہوتا تھا۔ اور آج سے پہلے تو میں یہ جان ہی نہیں پایا تھا کہ آخر اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا اور اسی وقت میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اب مزید کچھ بھی دیکھنے کی یا برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر چلنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اپنے گھر میں ہونے والی پچھلی باتوں پر نظر دوڑائی تو جو چیز سب سے پہلے میرے سامنے آئی تھی، اس نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے تھے، اور اب صحیح معنوں میں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے پیچھے اور کوئی نہیں، میرا وہی بھائی تھا جسے میں اتنا اچھا سمجھتا تھا۔ میرا بھائی میرا آئیڈیل تھا۔ میرا بھائی کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا تھا، تو بھائی نے کیسے ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا؟ میں جب بھی گھر جاتا تو اکثر وہ لڑکی میری بھابھی کی غیر موجودگی میں بھائی کے ساتھ کمرے میں موجود ہوتی تھی، اور یہی ساری باتیں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ اگر یہ سب کچھ کوئی اور اس کے ساتھ کرتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی مجھے اس بات سے پہنچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی تھا۔ میرا بھائی جو ہمیشہ ہی انصاف پسند تھا اور ہر معاملے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینے والا شخص تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس قدر بہہ گیا کہ اس نے ایک ایسا گناہ کر دیا تھا جسے چھپانے کے لیے اسے میری قربانی دینی پڑی تھی، اور اب مجھے پوری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسی بات کو چھپانے کے لیے میرے بھائی نے زبردستی اس لڑکی سے میری شادی کروا دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی اس حد تک بھی جا سکتا ہے، جبکہ گھر میں ایک خوبصورت بیوی موجود تھی۔ اس کے باوجود بھائی نے اپنی ہی سالی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ لڑکی کتنی بے شرمی سے میرے بھائی کے ساتھ وقت گزار کر اب میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود تھی۔ میرے بھائی نے تو جو بھی کیا وہ کیا ہی تھا، لیکن وہ لڑکی بھی اس میں برابر کی شریک تھی، اور میں اسے بھی برابر کا قصوروار سمجھتا تھا، کیونکہ اکثر میں نے اسے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر وہ شروع سے ہی اپنی حد میں رہتی تو یقیناً آج حالات ایسے نہ ہوتے، اور آج کس طرح سے وہ بنا کسی ڈر خوف کے میری بیوی بن کر بیٹھی ہوئی تھی، ایسے جیسے میں اس کے اس گناہ کو معاف کر دوں گا اور خوشی خوشی اسے قبول کر لوں گا۔ میں اپنے بھائی سے جتنی بھی محبت کرتا تھا وہ الگ بات تھی،
لیکن جو کچھ میرے بھائی نے کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، اور میں کبھی بھی ایسی لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی ہوئی تھی تو میں یقیناً بنا کوئی سوال کیے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیتا، لیکن کیونکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ بات چیت کرتی تھی اور وہ بھی اس میں برابر کی شریک تھی، اسی لیے مجھے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کا وہ خوبصورت چہرہ مجھے بدصورت لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے گھر جاتے ہی طلاق دے دوں گا۔ اسی ارادے کے ساتھ جب میں گھر واپس پہنچا تو وہاں پر سب لوگ ہی میرے انتظار میں تھے، جبکہ سامنے ہی بھائی اور بھابھی موجود تھے جو کہ غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ جتنا بڑا دھوکہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، مجھے ان پر غصہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی بھائی نے غصے سے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ساری رات کہاں گزار کر آیا ہوں۔ وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس رشتے کے لیے مجبور کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو اس طرح سے رات میں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر رہوں۔ انہیں مجھ سے ایسی غیر ذمہ داری کی امید تو بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ امید تو مجھے بھی ان سے اس بات کی نہیں تھی جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی ایسی بات کرتا اور بھائی سے اس بارے میں سوال کرتا، اس سے پہلے کہ جو اگلی بات انہوں نے کہی تھی اس نے میری زبان کو روک دیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے آج وہ لڑکی جو کل ہی میرے نکاح میں آئی ہے وہ اسپتال میں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں ایک بہت بڑی بات مجھے ابھی تک نہیں بتائی، ان کی بہن کو بچپن سے ہی پیٹ کی ایک ایسی بیماری تھی کہ اگر وہ وقت پر اپنی دوا نہ لے یا اس معاملے میں کوئی کوتاہی کرے تو اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے اور اس کی طبیعت کافی بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے تو بھابھی اسے سارا دن گھر کے کاموں میں لگائی رکھتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ ان کی بہن جتنا چلے پھرے گی اتنا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، نہیں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بھائی نے مجھے کہا کہ وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کے لیے میرا انتخاب کیا تھا کہ میں معصوم لڑکی کا خیال رکھوں گا، لیکن میں نے انہیں مایوس کیا ہے۔ غلطی ان کی ہے، شاید ان کو مجھ پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی، جبکہ میں نے جو کچھ بھی اپنے بھائی اور بیوی کے بارے میں سوچا تھا وہ سب غلط تھا۔ مجھے سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں کیسے اپنے ہی بھائی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا، جبکہ وہ تو اسے اپنی بچی سمجھ کر اس سے پیار کرتے تھے، اس کا دل بہلاتے تھے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے تاکہ وہ اپنی بیماری کو ذہن پر سوار نہ کرے۔ اور میں نے کیا سے کیا سوچ لیا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ میں نے بھائی کے سامنے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا تھا، نہیں تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اب جب کہ ساری سچائی مجھے معلوم ہو گئی تھی اور مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بیوی معصوم ہے اور بے گناہ ہے، اس کے ساتھ ہی اس وقت اسے میری ضرورت ہے، اسی لیے میں فوراً ہسپتال پہنچا تھا اور مجھے اس کے پاس دیکھ کر بھائی کا غصہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ مجھے کب اس خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور آج میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی جی رہا ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میرے بھائی کو بھی اپنے کیے فیصلے پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ کبھی کبھار جو کچھ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے سے جڑے رشتوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، شک رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔